السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے میرے دوست نے ایک روایت یعنی ایک حدیث بھیجی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اور وہ ان کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ کو انہوں نے یہ فیس بک سے لی ہے۔ تو اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا جو ہوا میں اڑ جاتا، یا میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی۔ اب یہ کوئی روایت ہے یا حدیث ہے یا ہمیں ایسے سنایا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ یہ کس کتاب کی ہے، یہ لوگ کہاں سے یہ روایت جو ہے لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اس کے الفاظ دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی انہوں نے یہ واقعہ یہ بات انہوں نے خود دیکھی ہے یا ان سے سنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا اور اڑ کر ہوا میں چلا جاتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اور آگے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ جو ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کی یہ جو واقعہ ہے، یہ کتاب ہے عبداللہ بن مبارک کی، امام ابن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ واقعہ جو ہے 234 نمبر پر جو حدیث ہے اس میں یہ آیا ہے۔ امام ابن المبارک بہت بڑے محدثین ہیں، یعنی حدیث کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو نقل کیا ہے۔ غالباً وہ 184 یا 82 میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو یہ کتاب میرے پاس PDF میں موجود ہے، لیکن ابھی جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا، تو اللہ کرے کوئی عالم جو ہے اس کا اردو ترجمہ کر دے تو یہ بہت مفید کتاب ہے، کتاب الزہد۔ تو اس میں یہ یاد رکھیں صرف حضرت عمر فاروق کے یہ الفاظ نہیں ملتے، بہت سارے اور صحابہ بھی ہیں جن سے یہ الفاظ ملتے ہیں، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یا یہ واقعے ہیں، یہ قول ہیں جو صحابہ کرام کے، یہ کتاب الزہد میں امام ابن المبارک کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک میڑا ہوتا، گھر میں کوئی مہمان آتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا اور گھر والے مجھے کھا لیتے، یعنی میں انسان نہ ہوتا، کوئی جانور ہوتا اور مجھے وہ ذبح کر کے کھا لیتے تاکہ قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ اتنا خوف ہے صحابہ کرام کو، ڈر ہے اللہ کا، اور کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کا کیسے حساب دیں گے۔ تو دوسرے ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں گھاس ہوتا اور مجھے تیز ہوا کے دن اندھیری اڑا کر لے جاتی۔ یہ بھی امام جو ہے ابن المبارک اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک میڑا ہوتا۔ یہ تو آپ نے روایت سنی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے بھی فرمایا اپنے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کاش میں ایک درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا، پھر اس کے جو ہے لکڑی کے جو کسی بھی کام میں وہ استعمال کرنی تھی اسے کر لیتے، تاکہ مجھ سے بھی قیامت کے دن کچھ اللہ کے سامنے کوئی حساب نہ ہوتا، نہ پوچھا جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو خوف الہی سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں رو دی، یعنی اس کی آنکھوں نے آنسو بہایا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا مقام پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی زندگی گزاری، ان کے سامنے بیٹھے، ان سے قرآن سنا،
ان سے حدیث رسول سنی، یعنی ان کے باتیں سنی، ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، تو پھر بھی وہ لوگ ڈر رہے ہیں، اور ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یعنی ہم کیسے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، ہمیں چند باتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم تو لوگوں پر فتوے لگانا یا دوسروں کو گناہ گار کہنا شروع کر دیتے ہیں یا کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام اپنے آپ پر یہ بوجھ لیے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اوپر ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو امام بخاری اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ تو جو کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے کتاب الزہد، وہ عربی میں ہے، پی ڈی ایف میں میرے پاس موجود ہے، تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اس میں۔ تو یہ یاد رکھیں، کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے اسے مان نہ لیں جب تک آپ کو اس کا حوالہ نہ ملے۔ حوالہ ضرور لیا کریں اور ضرور تحقیق کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔